بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج قد بڑھانے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی ٹپس میں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو قد بڑھانے کے حوالے سے ہے۔ قد، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 18 سال کے بعد قد نہیں بڑھتی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قد بڑھتی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ تجزیہ مختلف سائنسدانوں کا حکمہ کا کیا کہتا ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ قد کا چھوٹا یا بڑا ہونے کا تعلق آپ کے موروث پہ ہے یا خاندان پہ ہے۔ آپ کے خاندان میں اگر کسی کی قد بڑی ہے تو بچوں میں سے کسی کی قد بڑی ہو سکتی ہے، جیسے دادا دادی، نانا نانی، ماموں۔ تو ان چیزوں کا خاندان کا جو ہے نا، وراثت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ دادے والوں کی قد بڑی ہو تو پھر قد بڑی ہوگی، نانے والوں کی بھی قد بڑی ہو تو پھر بھی قد بڑی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ضروری بات نہیں کہ ایک بچے کی قد بڑی ہو باقی کی نہ ہو۔ جی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی میں ہارمونز کا جو ہے نا ٹرانسفر کچھ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے وراثت میں، کسی میں کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نیچرلی سی بات ہے، اس کو آپ نہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کو بحث کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ وہ خاندان میں اگر آپ کے کسی فیملی ممبر کی قد بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ وراثت کے حوالے سے کسی کی قد فیملی میں بڑی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قد کے بڑھنے کا عمل جو ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 18 سال میں رک جاتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں رکتا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ قد کی زیادہ تر بڑھوتری جو ہے 18 سال تک ہوتی ہے۔ 18 سال کے بعد کچھ لوگوں کی قد بڑھتی ہے 25 سال تک، کچھ کی نہیں بڑھتی۔ اس کا کیا ہے؟ قد بڑھنے کا بیسیکلی سبب جو ہے، ہم رات کو جب سوتے ہیں، سونے کے لیے ہمیں 7 سے 8 گھنٹے مسٹ ہے سونے کے لیے۔ یہ صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنا ٹائم نہیں سوتا یا اس سے زیادہ سوتا ہے یا اس سے کم سوتا ہے تو وقتی طور پہ اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن آنے والی لائف میں اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو 7 سے 8 گھنٹے اگر سوتے ہیں ہم، تو ہمارے دماغ میں خاص قسم کا ہارمونز اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اس کا نام ہے HCH۔ وہ جو ہے ہماری نیند کے دوران کریٹ ہوتا ہے۔ وہ ہماری قد کو بڑھانے کے لیے جسم کے مختلف اعضاء کو آرڈر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری خوراک جو ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم ہیلتھی خوراک لیتے ہیں، کیلشیم والی خوراک لیتے ہیں، پروٹین والی خوراک لیتے ہیں اور طاقت والی خوراک لیتے ہیں، تو اس سے بھی ہماری قد خوب بڑھتی ہے، ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے۔ ہمارے جسم میں کیلشیم کی مقدار پوری ہوگی، گوشت کے ایٹمز کی مقدار پوری ہوگی، پروٹین کی مقدار پوری ہوگی، تو اس سے ہماری صحت اچھی ہوگی، ہماری خوراک متوازن ہوگی، تو ہماری قد، ہماری جتنی مالک نے ارینج کی ہے، ہماری قد اتنی ضرور بڑھتی ہے۔ لیکن اگر ہم جنک فوڈ کی طرف چلے جائیں گے، کھانا ہمارا صحیح نہیں ہوگا، تو اس سے ہمیں جو ہے نا پراپر جسم کو اتنا ٹانک نہیں ملے گا، ہماری قد پراپر نہیں بڑھے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں۔ یہ بھی قد کے نہ بڑھنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے، کم از کم رات کا کھانا کھا کے 1.5 سے 2 گھنٹے تک جاگنا چاہیے۔ مطلب کھانا جلدی کھانا چاہیے، سونے سے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ پہلے کھانا چاہیے، تاکہ کھانے کا کچھ پروسیس ہو جائے، اس کے بعد آپ سونے کو جائیں۔ شوگر کے جو مریض ہیں، یہ قد کا بڑھنا انسولین کے پیدا ہونے اور خرچ ہونے سے بھی اس کا زیادہ ریلیٹڈ ہے۔ تو متوازن خوراک ہوگی، انسولین مناسب مقدار میں ہمارے جسم میں کریٹ ہوگی اور خرچ ہوگی، تو اس سے بھی ہماری قد پہ اثر پڑتا ہے۔ ایک اور خاص بات جو ہے، اگر ہم انتہائی حرکت والی ایکٹیویٹی کے دن میں آدھا گھنٹہ حصہ لیں، جیسے دوڑنا ہے، جمپنگ ہے، رسی کودنا ہے، ایسے عمل میں اگر ہم حصہ لیں تو آدھا گھنٹہ اس قسم کی ایکٹیویٹی روزانہ کریں، دن کے کسی وقت میں بھی، اس سے ہمارے جسم
کہ مسلز اور ہڈیاں ایکٹیو رہتی ہیں اور ان کی بڑھوتری صحیح طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ رسی کودنا، لٹکنا، جمپنگ، دوڑ، تیز واک، یہ جو ہے نا ہمارے جسم کو جو ہے نا مختلف مسل کو ایکٹیو کرتی ہے بہت زیادہ، تو اس سے ہمارے جسم کی مضبوطی، ہڈیوں کی گروتھ، اور جسم میں جو ہے نا انسولین صحیح مقدار میں بنتی ہے، مختلف ہڈیاں جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے موو کرتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، اور ہماری قد بڑھنے کے زیادہ جو ہے نا اس چیز پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو ایک اس سے آگے چلتے ہیں خوراک کی جانب۔ تو خوراک کے لیے آپ کیلشیم والی زیادہ چیزیں کھائیں، جس میں مچھلی ہو گیا، دودھ ہو گیا، انڈا ہو گیا، اور چکن وغیرہ ہو گیا، یہ چیزیں مناسب مقدار میں لیں، اور کھانا ٹائم پہ کھائیں، اور اس کے ساتھ تل ہیں سفید، ان کو گرائنڈ کر کے دودھ کے ساتھ لیا جائے، لیکن یہ حاملہ عورتوں کے لیے نقصان دہ ہے، باقی لوگ لے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کیلشیم کے لیے انجیر جو ہے وہ بہت زبردست ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح بانس کا مربع ملتا ہے، اگر کہیں پر ساتھ سے آپ کو اویلیبل ہو تو قد بڑھانے کے لیے وہ بھی زبردست قسم کا ٹانک ہے، وہ لیں۔ اور ناشتے میں اگر آپ کو بی پی پرابلم نہیں ہے تو آپ کو انڈا ضرور رکھنا چاہیے، ناشتے میں شامل ہونا چاہیے۔ اسی طرح مختلف قسم کے فروٹ ہیں، اپنے کھانے میں فروٹ کو شامل کریں، اور ویجیٹیبل کو اپنے جو ہے نا ہانڈی کا حصہ بنائیں، تو اس سے متوازن خوراک ملے گی، آپ کا جسم گرو کرے گا، ہڈیاں بڑھیں گی۔ دوسری ایک اہم بات ہے کہ ہمارے جوڑوں کے درمیان ایک نرم سی ہڈی ہوتی ہے، نرم سی مادہ ہوتا ہے، تو اگر وہ موجود ہو تو ہمارے قد بڑھنے کا جو ہے نا 18 سال کے بعد زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اگر وہ مادہ ختم ہو گیا ہو، رک گیا ہو، تو پھر قد نہیں بڑھتی۔ اس کا باقاعدہ ایک میڈیکلی ٹیسٹ ہے، ڈاکٹر صاحب لکھ کے دیں گے، تو اس سے ہوگا۔ میری امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جو قد بڑھانا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹروں کے مزید چکر میں پڑنے سے بہتر ہے کہ میری اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے مختلف جو ورزشیں میں نے بتائی ہیں، جو ٹپس بتائے ہیں، ان کو فالو کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میری اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا، تاکہ کسی کی زندگی میں اگر ہماری بات سے بہتری آ سکتی ہے تو اس سے بڑی نیکی اور کوئی۔ تھینکس فار